تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ وہ محبت کیسی کہ جس کو محبوب مان لیا اور اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری نہ کی۔ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، کیا اپنے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق محبت اس تقاضے کو پورا کرتا ہے، اور حضور کی اتباع کیا ہمارا طرز زندگی ہے۔ میرے شیخ کا ایک جملہ ہے، کمال کر دی انہوں نے کہ یاری لاکھوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ یعنی تمہارا انداز زندگی، طرز زندگی بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ تم دور سے آ رہے لوگ پہچان کے کہیں گے یہ آقا کا نوکر آ رہا ہے، آقا کا غلام آ رہا ہے، تو اپنا انداز حیات ایسے مرتب اور منظم کر لیا جائے کہ ہمارے عشق کی گواہی ہمارا عمل فراہم کر رہا ہو۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یہ تقاضا ہے محبت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب بھی کسی کو کہے اور اس کا ذکر اس کو مرغوب اور محبوب نہ ہو۔ میاں صاحب نے بھی کہا نا، جو کسی دا عاشق ہوندہ گل اسے دی کرتا، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردا۔ تو یہ ایک فطرت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کی بات کرنے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جو جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ تو محب کو راحت ملتی ہے جب تذکرہ محبوب، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اتنا میٹھا نام تو محبوب کا نام جب تکرار سے لیا جائے تو دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، دل کو قرار ملتا ہے، دل کو تسکین آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہیں سن سکتا۔ حبو کا شیع یعمی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہیں سن سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے محبوب میں عیب ہو بھی تو نہیں سن سکتا، اور اگر اس کا محبوب بے عیب ہو تو خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت احسان بن ثابت نے حضور کے سامنے پڑھا، اور حضور کی خاموشی اور حضور کا داد دینا اور دعا دینا تائید ہے کہ کہا محبوب آپ ہر عیب سے پاک کیے گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو جس سے محبت ہو پھر اس کا ذکر اچھا لگتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی عیب لگائے تو گوارا نہیں ہوتا۔ جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، جس سے الفت کا رشتہ ہو، اس کے فکر کو، اس کے مشن کو، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا، ابلاغ کرنا، یہ محبوب کا تقاضا محبت ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں تو پھر اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کریں۔ مجھے بتاؤ، صحابہ سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ کو کوئی پیار کرنے والا تھا؟ جتنا محبت اور جتنا آسودہ اور ٹھنڈا سایہ انہوں نے مدینے میں پایا تھا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر یہاں چائنا میں ہے، اور کسی صحابی کی قبر ترکی میں کسی کی کہاں، تو وہ شہر امان چھوڑ کر کے وہ کہاں کہاں آ بسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جذبہ کھینچ لایا کہ جس مقصد کے لیے حضور نے زندگی گزاری، حضور کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اوپر پہنچانا ہے، اور پھر انہوں نے حضور کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے ایک کونے تک پہنچایا۔ اور تابعین میں سے ہم اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتے جو اللہ کے دین کا پیغام لے کر کے نکلا اور گھوڑے پہ سوار تھا۔ ایک جگہ آئی کہ آگے دلدل آ گئی، اسے بتایا گیا کہ یہاں سے آگے زمین ختم ہو گئی ہے۔ اس نے گھوڑے کی باگی کھینچ لی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ جذبے ہیں جس سے محبت کی جائے، اس کے فکر کو، اس کے مشن کو، اس کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کا عزم، یہ محبتوں کا تقاضا ہے۔